ابن ماجہ اور بہقی شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی جل شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھل مکھلا کیے ہوئے، سبھی معاف فرما دیں گے۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابی جوزا رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا، جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہوگے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔ ترمذی شریف اور قدوری میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے، اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھ لے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر یعنی قوما میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان یعنی قاعدہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ چاہے تو پورا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانہ سے ہمارے زمانہ تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پہلے ابو الجوزا جو معتمد تابعی ہیں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔ عبدالعزیز بن ابی روات جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد ظاہر متقی لوگوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں میں نے مصیبتوں اور غموں کی ازالہ کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔
علامہ تقی سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کی انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں چند ایک مسائل ہیں جن کو ابھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس نماز کے لیے کوئی سورت قرآن پاک کی متعین نہیں، جون سی سورت دل چاہے پڑھے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حدید، دوسری رکعت میں سورہ حشر، تیسری سورت میں صف اور چوتھی رکعت میں سورہ جمعہ، سورہ تغابن میں سے 4 صورتیں پڑھے۔ بعض حدیثوں میں 20 آیتوں کی بقدر آیا ہے، اس لیے ایسی صورتیں پڑھے جو 20 آیتوں کے قریب قریب ہوں۔ بعض نے اذا زلزلت والعادیات، تکاثر، سورہ عصر، کافرون، نصر اور اخلاص لکھا ہے، ان میں سے پڑھ لیا کرے۔ مسئلہ نمبر 2، ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسی ہی رہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے، البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور 2 سجدوں کے درمیان نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے اور اس کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے۔ مثلا اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لے، اسی طرح پہلے سجدے کی دوسری سجدہ میں اور دوسری سجدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے، اور اگر رہ جائے تو آخری قاعدہ میں التحیہ سے پہلے پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر سجدہ سہو کسی وجہ سے پیش آ جائے تو اس میں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مقدار 300 ہے جو پوری ہو چکی۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی رہی ہو تو سجدہ سہو میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، بعض احادیث میں آیا ہے کہ التحیات کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں آپ سے ہدایت والوں کی سی توفیق مانگتا ہوں اور یقین والوں کے عمل اور توبہ کرنے والوں کا خلوص مانگتا ہوں اور صابرین کی پختگی اور آپ سے ڈرنے والوں کی سی کوشش یا احتیاط مانگتا ہوں اور رغبت کرنے والوں کی سی طلب اور پرہیزگاروں کی سی عبادت اور علماء کی سی معرفت تاکہ میں آپ سے ڈرنے لگوں۔ اے اللہ ایسا ڈر جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے اور تاکہ میں آپ کی اطاعت سے ایسے عمل کرنے لگوں جن کی وجہ سے آپ کی رضا اور خوشنودی کا مستحق بن جاؤں، اور تاکہ خلوص کی توبہ آپ کے ڈر سے کرنے لگوں اور تاکہ سچا اخلاص آپ کی محبت کی وجہ سے کرنے لگوں اور تاکہ آپ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے آپ پر توکل کرنے لگوں۔ اے نور کے پیدا کرنے والے تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور تو ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ مسئلہ نمبر 6، اس نماز کا اوقات مکروہہ کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات کو۔ مسئلہ نمبر 7، بعض حدیثوں میں سوم کلمہ کے ساتھ لا حول کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک تسبیح پڑھے یا اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور ہے
کہ بعض علماء جماعت کے ساتھ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جبکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت جو ہے اس کے لیے بہترین جگہ گھر ہوتا ہے، یا تنہائی میں اکیلے پڑھے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا بعض علماء کے نزدیک اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن کثیر علماء کی نزدیک وہ مناسب نہیں۔ باقی جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے قریب کے کسی معتبر عالم دین سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔